بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 45واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، پارٹ 11، اور آج کے سبق میں ہم قرآن مجید پر مستشرقین کی مشہور تصنیفات کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم 4 مشہور مستشرقین کے قرآن مجید پر کیے گئے کام کا جائزہ لے چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں مستشرق کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا تعارف دیکھیں گے، ان کی مشہور کتاب کی خصوصیات دیکھیں گے، اور ان مسلمان مفکرین کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ان پر علمی تنقید کی ہے۔ تو یہ مستشرق ہیں تھیوڈر نولڈیکے، بہت ہی مشہور مستشرق ہیں اور جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں، جرمن مستشرق ہیں۔ 1836 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے اور 1930 عیسوی میں وفات ہوئی، اور آپ نے تاریخ قرآن پر PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ آپ کا جو مشہور کام ہے ابھی ہم دیکھیں گے، دی ہسٹری آف دی قرآن کے نام سے وہ انگریزی میں شائع ہوا۔ اصل میں وہ لاطینی زبان میں تھا، 3 جلدوں پر مشتمل تھا، اور تقریباً 40 سال میں اسے ایڈٹ کر کے آپ کے شاگردوں نے شائع کیا، اور جو شائع کیا وہ انگلش زبان میں دی ہسٹری آف قرآن کے نام سے شائع کیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو یہ آپ کا وہ کام ہے، دی ہسٹری آف دی قرآن۔ یہ دراصل ان کا مقالہ کہہ لیں جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اسے ان کے شاگردوں نے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ یہ ان کے شاگردوں کے نام ہیں جنہوں نے انہیں ایڈٹ کیا ہے۔ ان میں مشہور مستشرق آٹو بریزل بھی ہیں، جن کا ہم پہلے جائزہ لے چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید بالخصوص قراءات پر کچھ کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کی تھی جو مسلمان مصنفین کی لکھی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں قراءات میں۔ تو بہرحال یہ مشہور مستشرق ہیں تھیوڈر نولڈیکے، اور ان کا یہ مشہور کام ہے قرآن مجید پر۔ اب ہم اس کی کچھ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان میں جو پہلی جلد ہے اس کا عنوان ہے وحی کی نوعیت اور حیثیت۔ اس جلد میں انہوں نے زیادہ تر وحی اور اس سے متعلقہ مباحث پر ہی بات کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بنیادی طور پر وہی کام کیا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں نازل ہوئی، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کے تحت جو کچھ کلام کہا وہ قرآن مجید کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے طور پر پیش کر دیا، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس دور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف تھا یہودیوں اور عیسائیوں کے دین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قوم تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند تھے، اسی لیے غار حرا میں جاتے تھے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی طور پر بہت زیادہ پریشان تھے، اور جب کوئی قادر الکلام آدمی پریشان ہو، یا ایسا آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی ہو، وہ جب پریشان ہو تو وہ کوئی اچھی نظم کہتا ہے، یا کوئی اس طرح کی ایسی نثر کہہ دیتا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی کچھ باتیں کہہ دی جو قرآن مجید کے طور پر پیش کر دی۔ تو یہ انہوں نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مستشرقین اسلام کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو اور ایسا لگے کہ جیسے اسلام موجودہ جو اپنی شکل و صورت رکھتا ہے، یا جو موجودہ اسلام کے حالات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اس دور کے حالات اور اس دور کے مسائل کا لازمی نتیجہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے ان حالات کی وجہ سے یہ اسلام اور قرآن مجید وجود میں آیا، جیسے جیسے حالات تھے ویسے ویسے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تبدیلی کرتے رہے۔ تو یہ انہوں نے دوسرے نمبر پر اپنی اس کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر انہوں نے وہی پہلے والا الزام دہرایا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کچھ مستشرقین کے دیکھ چکے ہیں، کہ انہوں نے بھی یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے، ان سے اٹھنا بیٹھنا تھا،
اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مشہور تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یا تو یہودی مذہب یا عیسائی مذہب کی کوئی ایسی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئی جس سے دیکھ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن مجید میں ایسی باتیں ذکر کر دی۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی کتاب میں ایک یہ بھی دعویٰ کیا ہے پہلی جلد میں۔ اور چوتھے نمبر پر انہوں نے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، اس سے پہلے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وحی اصل میں کیسے ہوئی اور وحی کا پس منظر کیا ہے، اپنے خیال میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو وحی ہو گئی یا جیسا بھی قرآن مجید سامنے آ گیا ان کے خیال میں، تو وہ کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پھر بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر شاعری سے ملتا جلتا کلام ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شعراء سے متاثر تھے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں نثر ہے، نظم نہیں ہے، یعنی شعر و شاعری نہیں ہے، عام زبان میں بات کی گئی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پھر مزید تقسیم کی مکی اور مدنی صورتوں کی۔ کتاب کی پہلی جلد میں انہوں نے پیش کیا تھا جو 4 ہم نے پہلو دیکھ لیے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا نتیجہ ہے قرآن مجید نعوذ باللہ، اور حالات کا لازمی نتیجہ ہے، یہود و نصارہ سے استفادہ ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری جلد کی طرف۔ دوسری جلد میں انہوں نے قرآن مجید کی جمع و تدوین اور قرآن مجید کے نزول پر بات کی۔ تو یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو قرآن مجید جمع ہوا ہے، اس میں بنیادی طور پر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو قرآن مجید جمع ہوا ہے اصل میں وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس میں انہوں نے جو اہل تشیع کا موقف ہے اس کو بھی سامنے رکھا، اور جو عیسائیوں کا موقف ہے اس کو بھی سامنے رکھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید محفوظ نہیں رہ سکا، کچھ چیزیں قرآن مجید سے نکل گئی ہیں نعوذ باللہ، اور کچھ چیزیں قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں اس پر بات کی ہے، جمع قرآنی پر۔ اس میں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جیسے اہل تشیع کا موقف ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں جب تدوین ہو رہی تھی یا جب جمع کا کام ہو رہا تھا، اس وقت نعوذ باللہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کہنے پر بہت سے صحابہ کی شان کے بارے میں کچھ آیات تھی وہ نکال دی ہیں نعوذ باللہ۔ جیسے اہل تشیع کا موقف ہے تو یہ بھی انہوں نے پیش کیا کہ کچھ چیزیں قرآن مجید میں شامل تھی، لیکن جمع و تدوین کے وقت بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے مشورے سے وہ نکال دی ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح ایک اور انہوں نے یہ بات پیش کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود اور نصارہ سے تعلقات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات تھے یہود اور نصارہ سے، اس سے بھی متاثر ہو کر قرآن مجید میں بہت سی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں تھی لیکن ان تعلقات سے متاثر ہو کر بعد میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کے زمانے میں یہ چیزیں بیچ میں شامل نہیں کی گئی۔ تو یہ انہوں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں ایک یہ موقف پیش کیا۔ اسی طرح انہوں نے پھر صورتوں کی ترتیب پر بھی بات کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتوں کی موجودہ ترتیب ہے یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ترتیب دینے کی کوشش کی، نہ صرف انہوں نے بلکہ اور مستشرقین نے بھی صورتوں کی اپنی ترتیب دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے دی ہسٹری آف دی قرآن میں بھی، اس کتاب میں بھی صورتوں کی جس ترتیب کا تذکرہ کیا ہے وہ قرآن مجید کی اصلی ترتیب سے مختلف ہے۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جتنے مستشرقین نے صورتوں کی ترتیب لگانے کی کوشش کی ہے ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، اور ان کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب میں انہوں نے زیادہ تر جو کام لیا ہے وہ نظریہ احتمال سے لیا ہے۔ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ، ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ امکان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اپنا علمی موقف بسا اوقات طے کر لیا جاتا تھا بعض مستشرقین کے ہاں، تو یہاں پر بھی ایسی ہی صورت تھی۔ انہوں نے جو صورتوں کی ترتیب ذکر کی ہے اس میں تفسیری روایات کو بہت کم دخل ہے، اور زیادہ تر اپنی جو امکانی نظریات ہیں یا جن چیزوں کا انہیں امکان محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو، اس پر بھی انہوں نے اپنے علمی موقف کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح انہوں نے صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی بات کی۔ تو دوسری جلد میں پہلے تو اہل تشیع کا اور عیسائیوں کا جو موقف تھا وہ ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے بھی قرآن مجید میں بہت سی کمی بیشی ہوئی،
جیسے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا موقف ہے بیعینی وہی بات انہوں نے دہرائی، اور اسی طرح صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب ان کے خیال میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری جلد میں انہوں نے قراءات اور رسم عثمانی کے بارے میں بات کی کہ یہ جو قراءات ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں رہا اور قرآن مجید میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور اسی طرح پھر جو رسم عثمانی ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ قرآن مجید کو جب جمع و تدوین کے وقت لکھا گیا تو جس رسم میں لکھا گیا اس میں بھی بہت سے مسائل موجود ہیں اور ایسے نہیں لکھا جانا چاہیے تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے مصاحف عثمانیہ کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں بہت سی جگہ غلطی ہے اور بہت سی جگہ اختلاف ہے۔ جہاں تک مصاحف عثمانیہ کے اختلاف کی بات ہے تو مصاحف عثمانیہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کے جو معیاری نسخے تیار کروائے تھے انہیں مصاحف عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں تک اس میں اختلاف کی بات ہے تو کچھ جگہ اختلاف موجود ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگرانی ہی میں اس طرح رکھا گیا تاکہ جو قراءات ہیں وہ ان میں سما جائیں۔ جو قراءات ایک لفظ میں ایک ہی رسم میں جمع نہیں ہو سکتی تھی انہیں مختلف مصاحف میں جمع کر دیا کہ ایک مصحف میں ایک رسم اختیار کر لیا دوسرے میں دوسرا، تو اس طرح کا اختلاف ہے مصاحف عثمانیہ میں۔ اور باقی جہاں تک مصاحف عثمانیہ میں غلطی کی بات ہے تو یہ ان مستشرق نے اپنے خیال میں جسے وہ غلط سمجھتے تھے اسے انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر انہوں نے قراءت کا تعارف کروایا ہے، متواتر قراءت کون سی ہیں، شاذ کون سی ہیں، اس طرح انہوں نے قراءت کا کچھ تعارف کچھ پس منظر بیان کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے رسم عثمانی کا تعارف کروایا ہے، اور رسم عثمانی کے بارے میں انہوں نے کچھ اپنے نتائج فکر پیش کیے ہیں کہ رسم عثمانی میں ان کے خیال میں جہاں جہاں غلطیاں ہیں تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ رسم عثمانی میں یہ مسائل ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں اپنی اس کتاب دی ہسٹری آف دی قرآن میں ذکر کی ہیں۔ جہاں تک ان کے جواب کی بات ہے کہ مسلمان مفکرین نے ان کا جواب دیا یا نہیں دیا، اور ان کے یہ جو اعتراضات ہیں یا جو خیالات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، تو اس سبق میں ہم انہیں باقاعدہ طور پر تو نہیں ذکر کریں گے، لیکن ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات ذکر کی کہ جو وحی ہے نعوذ باللہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقام پر ایسا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا لیکن وحی نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا گیا لیکن وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا نتیجہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ حالات کا لازمی نتیجہ اس کے بارے میں بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جیسے حالات تھے ویسا ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید بنا دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ویسی ویسی آتی رہی۔ اور جو تیسری بات ہے یہود و نصارہ سے استفادہ کرنے کی، تو جو باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں یہود و نصارہ کی، لازمی سی بات ہے ان کے علماء کے ذریعے سے پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف موجود رہا، تو انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہماری کتاب سے دیکھ کر لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے اہل تشیع کا موقف ہے، یہود و نصارہ سے تعلقات وغیرہ کی بات ہے، یہ تو بہت مشہور ہے۔ صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ نظریہ امکان پر مشتمل ہے، ان کا جو علمی موقف ہے زیادہ تر امکان کو سامنے رکھا گیا ہے، اور جو مصاحف عثمانیہ کے اختلاف کی بات ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشہور مسلمان مفکرین ہیں جنہوں نے ان کی کتاب پر علمی کام کیا ہے وہ کون سے ہیں۔ ان میں سے دو تین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ایک تو آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیری دراسہ و نقد، ڈاکٹر عمر بن ابراہیم رضوان نے اس پہ بات کی ہے، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر محمد مہر علی نے دی قرآن اینڈ دی اورینٹلسٹ میں اس پر بات کی ہے، اور اسی طرح یہ مالک حسین شعبان حسن جو ہیں انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے القراءات القرآنیہ و الرسم العثمانی فی کتاب تاریخ القرآن المستشرق الالمانی نولڈیکے میں انہوں نے یہ اس پر علمی تنقید کی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرے ہیں حسن علی، انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے قراءت نقدیہ فی تاریخ القرآن للمستشرق تھیوڈر نولڈیکے پہ انہوں نے کام کیا ہے اور علمی تنقید کی ہے۔ تو یہ کچھ مسلمان مفکرین تھے جنہوں نے ان مستشرق کے علمی کام پر علمی تنقید کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہی امتحانی سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں جو پہلے کئی سبقوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور ان تقریباً تمام اسباق میں
وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید پر لکھنے والے کوئی سی 2 مستشرقین کے نام لکھیں، قرآن مجید کے حوالے سے مستشرقین کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں، اور قرآن مجید پر مستشرقین کے کام کا تنقیدی جائزہ لینے والے کوئی سے 2 مسلمان مفکرین کے نام لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔